بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے, تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اور میں نے سوچا ہے کہ آج ذرا اخبار سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیے. جو سب سے بڑی سرخی ہے آج ایک اخبار کی, وہ یہ ہے کہ کرپشن میں کمی کی بجائے اضافہ. پاکستان کا 10 سال میں کم ہوتا کرپشن انڈیکس 33 سے بڑھ کر 32, اور عالمی رینکنگ میں 180 ممالک میں پاکستان کا کرپشن میں جو نمبر تھا وہ 117واں تھا, اور اب وہ 120واں ہو گیا. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جس کو پوری دنیا میں ایک اچھی اہمیت دی جاتی ہے. اور اس حوالے سے خان صاحب کا ایک وہ جو نظریہ جو خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے, جو وزیر اعظم پاکستان نے اقتدار میں آنے سے پہلے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں, جو اوپر اگر کرپشن ہو رہی ہو تو اسی لیے نیچے بھی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر اوپر کرپشن ختم ہو جائے تو نیچے بھی کرپشن ختم ہو جاتی ہے. خان صاحب کے حوالے سے یہ تاثر ہے پورے پاکستان میں, ساری عوام میں, کہ وہ خود کرپٹ آدمی نہیں ہے, وہ خود ایماندار آدمی ہے. تو ان کا وہ جو ایک نظریہ وہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا کہ اوپر کرپشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے, مگر نیچے کیوں ہو رہی ہے, اور وہ اس کا انڈیکس میں جو ہے وہ اس کی سطح بھی وہ بڑھ رہی ہے. یہ خیر کوئی ایک بہت بڑا ایک چینج تو نہیں ہے. ہم پہلے بھی کرپٹ ملک تھے اور آج بھی کرپٹ ملک ہیں, مگر وہ اگر 33 سے 32 اور 117 سے 120 یہ بہت بڑے اعداد و شمار میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے, مگر پھر بھی کم از کم کچھ تو فرق سامنے آنا چاہیے تھا. ہم نے کرپشن کے حوالے سے ابھی تک جو بھی ہے وہ یہی شور ہی سنتے رہے کہ جناب وہ ان کو روکا گیا, ان کو روکا گیا, اور ان کو بلا لیا گیا, ان کو جیل ہو گئی ہے, ان کو باہر بھیج دیا ہے. مطلب یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ معاملات چل رہے تھے. اس حکومت میں جو کرپشن ہو رہی ہے یہ اس کی ساری رپورٹ بھی میرا خیال ہے یہ ہے. اس بارے میں بات کریں گے, میرے ساتھ مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا ایک مہمان شخصیت کا جو در حقیقت پاکستانی ہے, مگر وہ یو کے میں ایک سیاست کا حصہ بھی ہیں. ہمارے لیے میں بڑا فخر ہے کہ ایسے کامیاب پاکستانی جو باہر جا کے پاکستان سے باہر پاکستان کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی عمدہ انداز میں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کونسلر منیر احمد, جو کہ ڈپٹی میئر ہے لنڈن بورو آف ایلنگ کے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اور گڈ مارننگ. وعلیکم السلام فہیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کی بہت مہربانی ہے. ماشاءاللہ جی. اچھا, میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ ایک تجزیہ کار ہیں, اور ان سے ہم ان کی رائے شامل کیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید شاہ صاحب, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, شکریہ. کیسے ہیں عبید صاحب؟ الحمدللہ فہیم بھائی, الحمدللہ. سر جی, سب سے پہلے عبید صاحب میں آپ سے بات شروع کروں گا. یہ جو ایک سرخی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو ایک دعویٰ کہ ہم کرپشن میں ایک واضح چینج لے کے آ رہے ہیں, کرپشن میں کمی ہو گئی, ہم نے کرپٹ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اتنی آسانی سے کرپشن نہیں کر پا رہے ہیں, وہ تو سارے دعوے اس وقت دھرے کے دھرے نہیں رہ گئے. جی فہیم بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فہیم بھائی پہلے تو بہتر یہ ہے کہ لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیسی. پی ٹی آئی کے لوگ جو ابھی بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, ابھی بھی بیچاروں کا حوصلہ جوان ہے, وہ اس میں یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاس کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں ہے کرپشن ناپنے کی, کیا پیمانہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. پلس وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا بھر میں اسی رپورٹ میں دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں کرپشن کے کمی کے حوالے سے کوئی قابل قدر کارروائی نہیں ہوئی, تو پاکستان کا کون سا اسپیشل کیس ہے. ڈینمارک کی بھی پوزیشن ایک پوائنٹ ان کا بھی کم ہو گیا ہے. اب میں ایک تو ان کا گراؤنڈ ہے اس پر بعد میں بات کرتا ہوں. 2 باتیں مختصر سی میں اس کے پس منظر کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ ہے سی پی آئی انڈیکس جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہے. اس کو کہتے ہیں کرپشن پرسیپشنز انڈیکس. یعنی یہ پرسیپشن جس کسی ملک میں, یعنی بہت ایکوریٹ یہ خود بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ ہے, لیکن جو پریکٹسز سرکاری دفاتر میں پبلک سیکٹر میں ہوتی ہیں اس کو اسرٹین کرتے ہیں. 100 نمبر کا یہ انڈیکس ہوتا ہے جس میں ایک شعبے کا ایک نمبر ہوتا ہے. تو پاکستان نے پچھلی بار اس میں اسکور کیے تھے 33 نمبر,
اور اب اسکور کر پایا ہے 32 نمبر، یعنی پاکستان 1 نمبر پیچھے چلا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان 180 ممالک میں پہلے 117 پہ تھا، اب 3 درجے تنزلی ہو کے 120 پر پہنچا ہے۔ اور دنیا کا جو سب سے بہترین ملک ہے جس کے بارے میں ڈینمارک اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ، ان کے نمبر، ناروے، ان کے نمبر 87 تھے، وہ 86 ہوئے ہیں، 1 نمبر وہ بھی کم ہوئے ہیں 100 میں سے آؤٹ آف 100۔ تو ایک تو یہ پرسیپشن ہے، یہ بات کسی حد تک ایسی بالکل رد نہیں کی جانی چاہیے کہ جی اس کا کوئی بہت ہی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے۔ اچھا، لیکن اب آپ آئیے، خاتمہ تو نہیں ہوا، جی اب آپ آئیے، پی ٹی آئی والے اب آپ آئیے خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اگر خاتمہ نہیں ہوا تو اس کا جو پرسیپشن ہے اس میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آ سکا، تو کیا پیچھے چینج؟ جی اب آپ آئیے اس بات پہ، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا۔ جو لوگ پی ٹی آئی کی حمایت میں اس رپورٹ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی، وہ بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکیں گے کہ اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ عمران خان صاحب اپنی 22 سالہ جد و جہد میں ہمیشہ حکومتوں پر چارج شیٹ کے لیے استعمال کرتے رہے۔ جی ہاں، جب بھی یہ رپورٹ آتی تھی وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے رہتے تھے کہ دیکھیں جی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، یوں ہو رہا ہے، یہ مال بنا رہے ہیں، کرپشن ہے، یہ چور حکمراں ہیں، ان کے گھر بھر رہے ہیں، یہ عوام کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، مر گیا، یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کرتے تھے اس رپورٹ کو لے کے۔ اب اسی رپورٹ کو کہتے ہیں یہ کچرا ہے، ردی میں پھینکو، اس کو کہاں پڑھتے ہو، اس کو کہاں سنتے ہو، لعنت بھیجو اس پہ۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اب آپ آئیے کرپشن سے کہ عمران خان صاحب لڑ کیسے رہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا اس پہ بات کرتے ہیں، میں ذرا اس حوالے سے یہاں پہ اپنا میر صاحب کی جو رائے ہے وہ شامل کرنا چاہوں گا۔ سر آپ پاکستان سے باہر مطلب ایک سیاست کا مختلف نظام دیکھتے ہیں جس کو ایک کامیاب نظام تصور کیا جاتا ہے، سارا کچھ پلانڈ ہے، اور مطلب جو حکومتیں کہتی ہیں وہ آخر شہری تک پہنچتی ہیں چیزیں، ہمارے ذہن میں یہ تاثر ہے۔ تو کرپشن تو ہر ملک میں ہوتی ہے، ہم نے جو سنا ہے کہ امریکہ میں بھی ہوتی ہے، چین میں بھی ہوتی ہے، برطانیہ میں بھی ہوتی ہے، اپنے اپنے چور راستے سب نے نکالے ہوتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی فہیم بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آنے سے پہلے تھوڑا دیکھ رہا تھا ایک پروگرام جس میں یہ پرسیپشن کی بات ہو رہی تھی کہ ایک وزیر کہہ رہے تھے کہ کرپشن پرسیو ہو رہی ہے نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پبلک میں جاتے ہیں، خواہ وہ یہاں ہو یا برطانیہ میں یا کسی بھی ملک میں، جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ پرسیپشن ہوتی ہے۔ جب لوگوں کی ایک پرسیپشن بنتی ہے تو وہی آگے چل کے آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا ووٹ نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے حکومت کے لیے اور وزراء کے لیے کہ جو پرسیپشن لوگوں کی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی پرسیپشن کے طرح ہی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں جسٹیفیکیشن دیں، اور سیاست کا یہ اصول ہے کہ اس میں لوگ جسٹیفیکیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں وہی وہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کرپشن تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا، برطانیہ میں آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ وزراء جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں انہیں ایک الاؤنس ملتا ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے ذات پر، یعنی کہ ان کی ایک تو تنخواہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ انہیں ایک الاؤنس ہوتا ہے جو کہ انہیں الاؤ ہوتا ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں وہ کریں۔ اس کے لیے کچھ جب سارے تمام پارلیمنٹ کے ممبران کا جب وہ ڈیٹا نکالا گیا تو پتہ چلا کہ کچھ ممبران نے اس کو حد سے زیادہ استعمال کیا تھا، ان کو وہ بھی الاؤڈ تھا لیکن وہ اخلاقی طور پہ وہ غلط استعمال ہوا تھا۔ جیسے اگر آپ اپنی ذات کے لیے ٹی وی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹی وی 500 پاؤنڈ کا مل سکتا ہے اور آپ نے وہ 700 کا خریدا۔ آپ 500 سے بھی کام چلا سکتے تھے لیکن آپ نے 700 کا اچھا ٹی وی خریدا۔ تو اس چیز پہ لوگوں نے اعتراض کیا، برطانیہ کی عوام نے اعتراض کیا، تو وہ جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے انہوں نے اس کی اپالوجی کی، لیکن جب آئندہ الیکشن آئے تو وہ ری الیکٹ نہیں ہوئے تھے، ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، کیونکہ لوگ ممبران پارلیمنٹ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک مثال بنائیں اور وہ اخلاقی طور پہ بھی عام عوام سے بہتر مثال پیدا کریں۔ تو کرپشن کی بات یہ ہے کہ آپ
یہ نہ دیکھیں کہ انڈیکس کیا کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ عوام کیا دیکھ رہی ہے اور عوام کیا پرسیو کر رہی ہے. اور یہی مسئلہ ہے ہمارے کلچر میں کہ ہمارا کلچر ہی وہ نہیں بن سکا کہ جہاں پر آپ اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی جہاں پر آپ نااہلی ظاہر کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور ایڈمٹ کر سکے. اب میں نے وہ ممبران پارلیمنٹ کی جو مثال دی تو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا اور پھر وہ ری الیکٹ بھی نہیں ہوئے. یہ چیز کی یہاں پر, حالانکہ میں تو توقع کرتا تھا کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, کیونکہ ان کا تعلق بھی یو کے سے رہا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں, تو ان کو یہ مثال وہاں سے لے کر یہاں بھی پیش کرنی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں ہے. صحیح سر, واقعی کچھ ایسی صورتحال ہے. اور سب آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یس, ہم سے یہاں پہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم اپنی غلطیوں کو آئندہ ٹھیک کریں گے. مطلب اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا, تنقید میرا خیال ہے سب کا ہی حق ہے, اپوزیشن کا بھی حق ہے, عوام کا بھی حق ہے. آپ ان کو اچھے جواب سے کلیئر کریں نا ان چیزوں کو. یہ ہم ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جناب, تنقید سے گھبرانے والا نہیں ہوں, میری حکومت شفاف ترین اور لوگ اخبار پڑھیں نہ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ بیان خان صاحب کو اپنی کیمپین شروع کرنے سے پہلے بھی دینا چاہیے تھا کہ لوگ اخبار نہ پڑھیں اور نہ ہی ٹاک شوز دیکھیں, نہ ٹی وی دیکھیں, سب کچھ صحیح چل رہا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس سرخی کا آخر مطلب کیا ہے اور کیوں یہ اخبار نے چھاپی ہے, اس کے پیچھے خان صاحب کا کیا مطلب ہے کہنے کا. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. عباس اور پاکستان میں کرپشن میں اضافہ, اس تازہ ترین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ, اس کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے میرے دونوں مہمانوں نے, میرے پہلے مہمان جو کہ کونسلر منیر احمد ہیں, ڈپٹی میئر ہیں لنڈن بورو آف ایلنگ کے, اور میرے دوسرے مہمان عبید شاہ جو تجزیہ کار ہیں, ان دونوں نے اپنی اپنی رائے دی اس حوالے سے. اخبار پہ عبید صاحب وقفے جانے سے پہلے بتا رہا تھا کہ خبر یہ آئی ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت بڑی شفاف ترین ہے, نہ آپ اخبار پڑھیں نہ ٹی وی ٹاک شو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور مطلب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں تنقید سے گھبراتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے. اگر آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے صحیح کام کرنا چاہیے. تنقید کرنے والے جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں, بٹ جو تنقید کر رہا ہے, ایک تو ہے وہ آپ کا حریف, مطلب ایک تو وہ مخالف پارٹیاں ہیں, اپوزیشن ہے, پھر دوسرے عوام ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ان کا تنقید کرنا ہے تو ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ تنقید کریں, اور آپ اس تنقید کا آپ انہیں جواب دیں, ان کی رائے بدلیں. کیونکہ پرسیپشن, جس کی بات سر کر رہے تھے ابھی, کہ اگر ان کا پرسیپشن بدل گیا تو پیچھے رہ کیا گیا. اگر پرسیپشن نہیں ہوگا تو کل کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. پرسیپشن بدل گیا آپ کے بارے میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ اچھے ہیں, یا ملک کو آپ بدل سکتے ہیں, بدلاؤ لے کے آ سکتے ہیں, بہتری کر سکتے ہیں. ابھی تک جو ہوا سو ہوا, ابھی تک آپ نے جو کچھ کہا وہ نہیں کیا, آپ نے یو ٹرن لیے, تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر پرسیپشن ہی بدل گیا تو پھر تو ختم ہو گیا نا معاملہ. جی ہاں فہیم بھائی, جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے نا عمران خان صاحب کے, میں آپ کو کہوں کہ اس پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو, منیر بھائی بھی ابھی کہہ رہے تھے یہ بات, کہ عوام کو آپ تسلی دے دیں اور معاملہ حل ہو گیا. مطلب تسلی وسلی تقریر روٹی کے ساتھ رکھ کر آپ کاغذ میں لپیٹ کے کھا لیں تو معاملہ حل ہو گیا, پیٹ بھر جائے گا آپ کا. بیان کی جہاں تک بات ہے, ابھی ان کا مذاق اڑتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مخالفین شیئر کرتے ہیں کہ 35 سال بعد خان صاحب, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو گھبرانا نہیں ہے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے پاکستان کی آبادی رہ گئی 2 لاکھ. جی بات یہ کہ یہ تسلیوں سے تو نہیں چلتا معاملہ, تسلیوں سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ان کے اپنے اتحادی ہیں کاف لیگ, مسلم لیگ کاف, تو اس میں کامل علی آغا صاحب آن ریکارڈ ہیں. ابھی 8 دن پہلے انہوں نے ٹی وی پر کہا کہ کرپشن کے ریٹ 5 گنا بڑھ گئے پاکستان میں. وزیر اعظم صاحب پوری دنیا میں جہاں گئے انہوں نے پاکستان کو گالی دی کہ پاکستان میں بے تحاشا کرپشن ہے, پچھلے حکمراں کرپٹ تھے, یہاں پہ سول بیوروکریٹس کرپٹ ہیں. لیکن کرپشن سے لڑنے کا, اب میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, ادھوری رہ گئی تھی, کہ کرپشن سے لڑنے کا ان کا فارمولا کیا ہے کہ آصف زرداری جیل میں, فریال ٹالپور جیل میں, خورشید شاہ جیل میں, سراج دورانی جیل میں, شرجیل میمن جیل میں, ڈاکٹر عاصم جیل میں, کرپشن ختم, اس کے بعد فارغ. ادھر نواز شریف جیل میں گئے, شہباز شریف رہے جیل میں, حمزہ جیل گئے,
مریم جیل گئی, احسن اقبال جیل میں, شاہد کاکان عباسی جیل میں, خواجہ سعد رفیق جیل میں, بس فارغ ہو گئی کرپشن. اس کے علاوہ کرپشن پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. نہ کوئی بیوروکریٹ کرپٹ ہے, نہ خود کوئی اور کرپٹ ہے, نہ کوئی کسی قسم کی کرپشن جوڈیشری میں ہے, نہ ہیلتھ کیئر میں ہے, نہ ایجوکیشن میں ہے, نہ پولیس میں ہے, نہ ٹیکس نظام میں ہے, نہ ایف بی آر میں. ایف بی آر میں ایسے افسران ہیں, ایک افسر کے پاس 10-10 ارب روپیہ گھر میں پڑا ہوا ہے. ایسے افسران ہیں ایف بی آر میں ٹیکس کلیکشن نظام میں. کرپشن کہیں نظر ہی نہیں آتی ان کو, کہیں ہے ہی نہیں کرپشن اس کے علاوہ. اب یہ سارا المیہ ہے, تو آپ کرپشن سے کیسے لڑیں گے؟ ایک تو آپ اپنے ملک کو بے تحاشا گالی دیتے ہیں, بے تحاشا گالی دیتے ہیں, دنیا میں جہاں جاتے ہیں آپ گالی دیتے ہیں. پھر آپ کا کرپشن سے لڑنے کا جو پریکٹیکل سچویشن ہے, جو پریکٹیکلی آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو چند مخالفین ہیں ان کو آپ نے تباہ کرنا ہے, ڈھوسنا ہے, ان کو ایسی تیسی کرنی ہے ان کی. اب یہ تو صورتحال ہے. آگے میں آپ کو بتاؤں ایک بات, منیر صاحب نے مثال دی کہ لنڈن میں کیسے ہوتا ہے کہ فنڈ ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے. ہمارا پاکستان کا عمومی طور پر ہر پاکستانی کی نظر میں ہمارا سب سے بڑا مخالف ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کو تو ہر آدمی گالی دے گا. ایک ٹھیلے والے کو پوچھیں گے, بولے گا ہمارے سارے مسائل کا ذمہ دار اسرائیل ہے, ساری ہمارے خلاف سازشیں اسرائیل کرتا ہے, یہودی کرتا ہے. بچوں کو پتا تھا, چھوٹے سے بچوں کو تو پاکستان کے انیمیز کون ہے, کہتے ہیں انڈیا اور اسرائیل. اسرائیل میں بینجامن نیتن یاہو جو پچھلے ابھی بھی انہوں نے اتحادی حکومت بنائی, اس سے پچھلی حکومت میں انہوں نے 18 لاکھ روپے اپنے جو ان کی وہ ہے محل تھا جو پریزیڈنشل ان کا وہ ہے, اس کو ڈیکوریٹ کرنے پہ اور گارڈننگ پہ انہوں نے 18 لاکھ شکل خرچ کیے تھے. وہاں ایک موومنٹ کھڑی ہو گئی کہ جی آپ نے یہ پیسے آپ نے کیسے ابیوز آف فنڈ کیا, کیسے آپ نے خرچ کر دیا. تو ان کو یہ کرنا پڑا کہ وہ نیلسن منڈیلا کی جو تقریبات میں جا رہے تھے انتقال کی, ان کے رسومات میں, اس میں سے انہوں نے معذرت کی, فنڈ کٹ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ 18 لاکھ روپے میں یہاں سے یہاں ڈال دیتا ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں, میں نے غلط خرچ کر لیا. لوگ کتنے, آپ اپنے بدترین دشمن کا کانڈکٹ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کانڈکٹ ہونا کیا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر میں اڑتے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس سے اور بنی گالا چلے جاتے, کہتے ہیں 55 روپے کلومیٹر میں چل. کنسرن تو ہے ہی نہیں نا. کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پبلک منی کے خرچ کرنے میں بہت حساس ہونا, اپنی اتھروز کرنے کے معاملے میں نہایت کیئرفل ہونا, یہ ہے کرپشن. اگر آپ نہیں کیئرفل ہیں, پرسنل گین لیتے ہیں, امبیزلمنٹ کرتے ہیں, بے دریغ لوگوں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ کرپشن کر رہے ہیں, یو آر کرپٹ. وزیر اعظم کہتے ہیں 2 لاکھ روپے میں میرا گھر نہیں چلتا, تو وہ تو کوئی چیز خرچ ہی نہیں کرتے, ان کا گھر تو وزیر اعظم ہاؤس ہے. بجلی کا بل وہ بھرتے نہیں ہیں, پانی کا بل وہ دیتے نہیں ہیں, ڈرائیور کی تنخواہ وہ دیتے نہیں ہیں, گاڑی میں پیٹرول وہ ڈلواتے نہیں ہیں, وہ راشن پانی وہ خرید کے نہیں دیتے, پتہ نہیں کیسے گھر نہیں چلتا ان کا. کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کے پیسے کے بارے میں حساس ہونا. اگر آپ اس سے بےحیس ہو جائیں, اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں, آپ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کریں, آپ کوئی پرسنل گین حاصل کریں, یہ کرپشن ہے. مستقل ہو رہی ہے, اندھا دھند ہو رہی ہے. آپ دیکھیں صرف 40 چور وہی کے وہی, علی بابا بدل گیا, صحیح, کچھ بھی نہیں بدلا. صحیح صحیح. جی منیر صاحب, آپ سے پوچھا جائے اگر کرپشن کی تعریف کریں, ویسے تعریف کے قابل چیز نہیں ہے یہ, مگر پھر بھی اردو جو ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ جی پہلے تو آپ نے اخباری تنقید کے حوالے سے تنقید کے حوالے سے بات کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں, میں کیونکہ کمپیئر کرتا ہوں برطانیہ کی حکومتوں, جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ بڑا بجٹ خرچ کرتی ہیں اس بات پر کہ لوگوں سے فیڈ بیک لیں. ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اپنے بورو میں, اپنے لوکل گورنمنٹ میں, تو ہم وہ کرنے کے بعد پھر لوگوں کو سروے بھیجتے ہیں کہ وہ ہمیں فیڈ بیک دیں, تاکہ ہم اپنے آنے والے سال کے لیے اس کو, اگر وہ صحیح ہے تو کنٹینیو کریں, اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیں. تو یہ تو حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بغیر خرچ کیے ان کو یہ فیڈ بیک مل رہی ہے, اور اگر وہ اس فیڈ بیک کو نیگیٹو لے رہے ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی میں کہتا ہوں. ان کو اس فیڈ بیک کو, حالانکہ جو کرنٹ پرائم منسٹر ہے, یہ ان کے اگر بیان دیکھیں آپ پرانے جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ کا وزیر اعظم چور ہے. وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ کے مہنگائی ہو رہی ہے تو آپ کا وزیر اعظم کرپشن کر رہا ہے. یہ باتیں ریکارڈ پہ ہیں, اور آج کل میڈیا یہ باتیں جانے نہیں دیتا. تو یہ تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ میڈیا ان کو یہ دکھا رہا ہے. میں کسی بھی میں پاکستانی سیاست پر کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں جنرل بات یہ کروں کہ یہ ان کے فائدے میں جا رہی ہے بات, کہ ان کو سوشل میڈیا یا تنقید کرنے والے یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں, آپ ابھی بھی اس کو سیدھے راستے پہ لے کر جا سکتے ہیں. کرپشن کی جو بات ہے اس کی تعریف کیا ہے
کسی بھی چیز کا ناجائز، جیسے محترم نے بات کی نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہیلی کاپٹر پر جاتے ہیں، ہم پیٹرول بچاتے ہیں، بھئی بات پھر پرسیپشن کی آتی ہے. ہیلی کاپٹر پہ، ہوائی جہاز پہ سفر جو ہے یہ لگژری میں آتا ہے. اور جب کرنٹ گورنمنٹ نے الیکشن لڑا، ووٹ لیے، تو ان کا ایجنڈا جو تھا وہ بڑا کرپشن فری ایجنڈا تھا. انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کو یہ پرسیپشن دی کہ وی آئی پی پروٹوکول کا خاتمہ کریں گے. جی ہاں، لگژری لائف جو ہے، جن کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہم اس مد میں خرچ ہونے والے پیسے سیو کریں گے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی لگژری اور وی آئی پی پروٹوکولز کی، 20 گاڑیوں کے قافلے کی. ایسے ہی ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے، وہ صرف وہی مانگ رہے ہیں جو آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں دیا تھا. اور اگر آپ اپنا مینیفیسٹو ڈیلیور نہیں کر سکتے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں. کوئی آپ سے ایکسٹرا نہیں مانگا جا رہا، صرف آپ کے مینیفیسٹو پہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس پہ عمل کریں. وہ عمل نہیں ہو رہا. بدقسمتی سے یہاں پر وہ کلچر ہی پیدا نہیں کیا جا رہا. اور اکثر میں دیکھتا تھا اخباروں میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی کہ جہاں اگزامپل دی جاتی تھی کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. ہمارے لنڈن میں خود کیونکہ ڈپٹی میئر ہوں، میرے نیبر کو پتہ نہیں ہوتا میں کون ہوں، کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی اس بات کی، اور نہ مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میں انہیں بتاؤں. ہمارے لنڈن میئر ہیں جو کہ ایک پاکستانی نژاد ہیں، صدیق خان، وہ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون جا رہا ہے. ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، حالانکہ بہت بڑا سٹی ہے، ان کا پروٹوکول ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر وہ ہوگا تو وہ کرپشن ہوگی، کیونکہ وہ خرچ وہ کریں گے جس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر اگر یہ پرائم منسٹر جنہوں نے ایک مینیفیسٹو دیا تھا، لوگ عوام، ان کا یہ حق ہے کہ ان سے کہیں کہ جی آپ کا یہ مینیفیسٹو ہے، آپ یہ ہمیں کر کے دکھائیں. اگر وہ نہیں کرتے تو اس کی جسٹیفیکیشن نہ دیں. عوام کو میں آپ کا تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں. عوام یہ بھی ایک بڑی، کیونکہ میں نے عوام میں رہ کر بھی دیکھا ہے اور پھر پولیٹکس میں جا کے بھی دیکھا ہے، عوام پولیٹیشین سے زیادہ عقل مند ہوتی ہے. جب ایک میوچل اجتماعی فیصلہ کرتے ہیں نا عوام، تو وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں. آپ کسی ریڈی والے سے، ٹھیلے والے سے بھی جا کے بات کر لیں تو وہ حقیقت بیان کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ اصل فیس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ وزراء حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جسٹیفیکیشن دے دیں گے، ہم کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں چاہیے ہوتی. لوگوں کو ان کے جو پسند کی بات ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، جو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پورے دکھانے ہوتے ہیں. جسٹیفیکیشن لوگ نہیں مانتے. تو اب بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ ابھی تو 2-1.5 سال ہوئے ہیں، اب بھی وہ اپنی ڈائریکشن چینج کریں، نیچے آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، قیامت نہیں آ جائے گی. اتنے یوٹرن لیے ایک اور لے لیں، مگر سیدھی بات کریں اور نیچے آ جائیں، ایڈمٹ کر کے ابھی بھی سٹارٹ کر لیں. ابھی 3 سال پڑے ہیں، اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر حکومت تھوڑی سی نیچے آ کے سوچے، لوگوں میں آ جائے، وہ بہت پاپولر ہو جائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ نے بتایا کہ باہر جو ہے وہ وی آئی پی پروٹوکولز وغیرہ کا کیا عالم ہے. تو میرے لیے بھی، میں ناروے گیا ایک شوٹ کے لیے، تو وہاں پہ میں نے ایک صاحب سے دوستی ہوئی تو ان سے پوچھا ان کی سیاست کے بارے میں، ان کے پرائم منسٹر کون ہے، کیا ہے. تو انہوں نے بتایا پرائم منسٹر کے بارے میں کہ وہ اس طرح ہم نے انہیں چنا ہے، اور وہ یہاں پہ وہ فلانا سٹور نہیں ہے جہاں پہ ہم رات میں گئے ہوئے. ہاں، کہتے ہیں وہاں پہ وہ آتے ہیں اپنے، وہ آ کے رات موضوع میں نہ کروں، ممکن نہیں ہے. پہلے تو دونوں مہمانوں کو سلام ہو، لیکن منیر بھائی کو خصوصی طور پہ سلام ہو. ویری وارم ویلکم ٹو کراچی. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یو کے میں بہت سارے پاکستانی بھائی ہمارے بہترین جگہ پہ ہیں، پارلیمنٹ کے ممبرز بھی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ آئے ہیں تو ہم ان کو عزت بھی دیں گے اور وہ ہمیں کچھ مشورے بھی ضرور دیں گے. اچھا فہیم بھائی، بات یہ ہے کہ جو کل رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بڑی افسوسناک بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیں سوچنا چاہیے یہ کوئی مطلب کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ہم بجائے اس کے کہ اس پر تنقید کریں، میرے خیال میں بات یہ ہے کہ جب تک سزا اور جزا کا عمل پیدا نہیں ہوگا کرپشن ختم نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے کہ ہم پچھلی گورنمنٹوں کو ضرور ہو رہے ہیں کہ ان کو یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. اگر آج کوئی رشوت لے رہا ہے تو آج کی حکومت ذمہ دار ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بندے آج تک موجود ہیں، وہی سسٹم موجود ہے، لیکن چہرے اوپر سے تبدیل ہو گئے ہیں لیکن نیچے سے مطلب کوئی تبدیلی ویسے نہیں آئی ہے. کیونکہ آپ کے چاپا صاحب بیٹھے، ان سے میرا سوال یہ ہے
دیکھیں بھائی بات یہ کہ ہم مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ کس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, لیکن پاکستان کا علم ہے کہ رشوت دے کے پھنس گیا اور رشوت لے کے چھوٹ گیا. یہ کب ختم ہوگا؟ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. سزا اور جزا کی انہوں نے بات کی ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی صحیح پوائنٹ کی بات کی ہے. اگر آپ نے پچھلے وہ لوگ جن کو کرپشن کے الزام میں پکڑا تھا اور انہیں جیل میں بھیجا گیا, ان کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کیونکہ جیل میں انہیں وائرس چھڑے نے کہ جڑا بندہ جاندہ ہے بیمار ہو جاندہ, وہ فوراً انہیں علاج کی گھر سے باہر بھیجا گیا کیونکہ پاکستان میں کوئی ہسپتال نہیں تھا جو علاج کر سکے. ایک مدت تھی, معینہ مدت, وہ بھی ختم ہو گئی اور اب کسی کو خیال بھی نہیں ہے کہ ایک مجرم, اتنا بڑا کرپشن کا مجرم, وہ سے علاج کی غرض سے باہر گیا ہوا اور وہاں ہوا خوری اور ویسے جو ہے نا وہ گھومتا پھر رہا ہے ڈاکٹروں کے علاج کے. تو یہاں بھی تو گھومنے پھرنے کے لیے جیل میں کوئی صحن دے دیا جا سکتا ہے کسی قیدی کو کہ تو اپنی صحت ہوا خوری کر اور گھومتا پھرتا رہا یہاں پہ. مگر خیر یہ سزا اور جزا کی بات کر رہے کہ کیا یہی انجام ہے کسی بھی جرم کرنے والے کے لیے؟ کوئی بھی غلط کر رہا ہے تو اس کو عدالتوں سے اسی قسم کا ہی انصاف ملتا ہے؟ دیکھیں فہیم بھائی, کرپشن سے لڑنے کا جو ہمارا سارا نظام ہے, جو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ موجود ہے کرپشن سے کمبیٹ کرنے کی, وہ ساری تو انفریکشس ہے, اس کا کوئی بھی سرپیر نہیں ہے. ہمارے ہاں یعنی یہ جو گرفتاری کا اختیار ہے اس سے بہت ابیوز کیا جاتا ہے, اس کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے, انجینئرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر کرپشن سے صحیح معنی میں لڑنا ہے تو پہلے تو تفتیش ہونی چاہیے, ایویڈنس کلیکٹ ہونے چاہیے, پہلے تو سارا انٹیروگیشن ہونی چاہیے بغیر گرفتاری کے, اور کیس میڈ آؤٹ کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور پھر کہنا چاہیے جی اجازت دے تو پکڑ کے لے آئے, 10 دن تک روز پیش کرتے ہیں, فیصلہ کریں اور فارغ کریں, سزا سنائیں. لیکن ہم پکڑ کے رکھ لیتے, نیب پکڑ کے رکھ لیتی ہے, پھر اندر بات چیت چلتی ہے, ڈیل بنتی ہے, سیٹلمنٹ ہوتا ہے, دباؤ ڈلتا ہے, پریشر ہوتا ہے. پھر اب فواد الحسن فواد ٹھیک ہے, وہ 10 آپ ان کو برا کہیں, گالیاں دیں, 1.5 سال وہ قید رہے, چارج فریم نہیں کر سکے. آپ الزام ہی نہیں بتا سکے عدالت میں تمہارے پہ الزام کیا ہے. 1.5 سال سے آدمی قید ہے, آخر میں ضمانت ہو گئی اس کی. وہ کرپٹ تھا تو کم سے کم اس کو الزام تو بتاتے کہ کس معاملے میں کیا کرپشن کی اور اس کی سزا سناتے اس کو. 1.5 سال آپ نے بند رکھا, آپ نے چارج بھی فریم نہیں کیا اس پہ. شاہد خان عباسی کو آپ نے ڈالا اندر, شاہد خان عباسی کہتے رہے جی مجھے بیل نہیں چاہیے, 90 ڈیز کا ڈائریکٹ ریمانڈ دے دیں, جب ریمانڈ ختم ہوگا پھر مجھ سے بات کر لیں, مجھے بتائیں. اب ان کو ریفرنس ہی فائل نہیں کیا. آپ دیکھیں, اور 470 ارب روپے کا ڈاکٹر عاصم پر کیس ہے. آپ فیگر سنیں, غریب آدمی کو جو چیخ نکل جاتی ہوگی. 470 ارب کی کرپشن ہے, وہ دنیا میں گھوم رہے ہیں, بندوں کے بعد میں چھوٹ گئے, کوئی پوچھتا نہیں ان کو. تو کرپشن سے لڑنے کا ہمارا پورا نظام ہی دیکھیں نا. وزیر اعظم صاحب کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ خود کرپٹ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, ان کے ساتھ لوگ غلط ہیں, فلاں, یہ بات اب ختم ہو گئی ہے. عمران خان صاحب اب ایکسپوز ہو گئے. مجھے تو افسوس ہے, میں تو بہت وش کرتا ہوں, میں ان کا بڑا فین تھا, میں وش کرتا ہوں وہ حکومت میں نہ آتے, یہ ساری بات نہ کرتے, اس کی سٹرگل نہ کرتے, اس عہدے میں نہ بیٹھتے تو اور اچھا تھا. قومی ہیرو تھے ہمارے, ایسے ہی رہ جاتے, ایسے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے اپنی وقت گزار کے, وہ زیادہ اچھا تھا. انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا, نمل یونیورسٹی بنائی, شوکت خانہ بنایا, وہ بہت اچھا تھا, دیٹ از فائن, اویئرنیس دی. وہ یہ عہدہ ہی نہ سنبھالتے. طاہر القادری یاد آ گئے مجھے. آپ دیکھیے ان کی بہن, ان کی نیو یارک میں ایک پراپرٹی سپریم کورٹ میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ 16 ارب روپے کی ہے, 16 ارب کی, اور 75% کی وہ شیئر ہولڈر ہے. 12.5 ارب روپے کی ان کی ملکیت ہے. وہ کہتی ہے میں نے پیسے 20 سال میں محنت کر کے کمائے. انکم ٹیکس دیکھیں ان کا, پورے 10 سال میں 15 سال میں انہوں نے 1 لاکھ روپے سے اوپر انکم ٹیکس نہیں دیا. اگر کمائے تو ٹیکس دیتی, کہاں کما رہی تھی, پیسہ کہاں سے ہے, سورس. کیوں وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے, وائی ناٹ. دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن, لیٹ می ٹیل یو, سب سے زیادہ کرپشن چیریٹی کے کام میں, پوری دنیا میں. یہ مجھے منیر صاحب سیکنڈ کریں گے, تصدیق کریں گے. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے چیریٹی کے کام میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. پرسیپشن اس کا کلین ہوتا ہے, بڑا صاف ستھرا آدمی ہوتا ہے, مگر زبردست کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں نا, جو چیریٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود, سر وہ خود کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. سر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پتا ہوتا ہے کہ اس میں کرپشن ہوگی, مگر کہیں نہ کہیں انسانیت پہ لگ جائے گا. سر وہ ٹیکس میں ریڈکشنز لیتے ہیں, ریبیٹس لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے چیریٹی میں, اگر آپ ایک سلیب نیچے چلے جائیں نا, آپ کی انکم $5 ملین ہے, اگر آپ $4 ملین کے اندر انکم میں, تو آپ کا ٹیکس آدھا معاف ہو جاتا ہے. وہ 1 ملین چیریٹی کر دیتے ہیں, اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں, کیک بیک لے لیتے ہیں. صحیح. اچھا سر, عوام میں مطلب
پسندیدگی جو ہے وہ یہاں بھی نوجوانوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے زبردست فینس ہونے بھی چاہیے. اچھی بات ہے, آپ ایک گورنمنٹ سے اگر اچھا گمان کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یار ٹھیک ہے آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ گورنمنٹ اس حساب سے کام بھی کر رہی ہے, تو ہمیں ایسے ہی عوام چاہیے ہوتے ہیں. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ 90% کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, اور اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے انہیں ہماری باتیں بالکل پسند بھی نہیں آ رہی ہوں گی. تو مطلب ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, کہ جو وہاں سے اسپیشلی آتے رہے اور آ کے یہاں پہ آ کے انہوں نے ووٹ دیے کہ ہم باقی ملک میں بدلاؤ چاہتے ہیں, تو انہیں یہ بدلاؤ نظر آتا ہے جو یہاں پہ عوام کا تاثر اور جتنے بھی دوسری مطلب ماہرین ہیں ان کا تاثر بدلتا جا رہا ہے حکومت کے بارے میں؟ فہیم صاحب, اس سے پہلے کہ میں اوورسیز کے بارے میں بات کروں, میں جو آپ کی بات پہلے چل رہی کالر نے جو فون کیا اس پہ یہ جو بات کر رہے تھے ان پہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی جب الیکشن آتے ہیں نا تو آپ اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں, اس میں آپ بتاتے ہیں کہ فلاں جو پہلے گورنمنٹ تھی وہ یہ غلطیاں کر رہی تھی, جب ہم آئیں گے تو ان چیزوں کو سدھاریں گے. جب آپ الیکشن ہو جاتا ہے عوام ان چیزوں پہ آپ کو ووٹ دے دیتی ہے کہ جی یہ ان غلطیوں کو سدھاریں گے. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, اب ہمارا سسٹم یہ ہے کہ یو کے میں تھرسڈے کو الیکشن ہوتے ہیں, جمعرات والے دن, جمعے والے دن اس کا رزلٹ آتا ہے, ہفتے والے دن ہم جا کے سائن ان کرتے ہیں, اتوار کی چھٹی کرتے ہیں اور سوموار کو کام شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور جب سوموار کو کوئی اس میں گیپ نہیں آتا, جب سوموار کو کام شروع ہوتا ہے پیر کو, تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گورنمنٹ جو تھی وہ یہ کر گئی, کیونکہ وہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہوتے ہیں اپنے مینیفیسٹو میں الیکشن کی کیمپین کے دوران, تو پھر ہم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اب اچھا ادھر بھی ووٹ پرچی سے ڈلتے ہیں؟ پرچی سے ڈلتے ہیں, تو وہ تھم امپریشن والا کام نہیں ہے, ٹک کرنا ہوتا ہے, کراس کرنا ہوتا ہے. ان کا دیا وہی نظام ہے جو ہمارے یہاں چل رہا ہے. اچھا انہی کا ہی نظام ہے. اچھا اچھا. تو جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر آپ یہ رونا نہیں روتے کہ وہ گورنمنٹ یہ کر گئی وہ کر گئی, وہ تو ہمیں پتا تھا, اسی لیے گورنمنٹ کو چینج کیا. آپ کو اسی لیے لاتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. صحیح. ابھی وقت جو ہے ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے پروگرام کے حصے کا, تو میں چاہتا ہوں ذرا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا کیا تاثر ہے آج کل کی یہ سارے حالات کو دیکھنے کے بعد, ذرا وہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. جی, اوورسیز پاکستانی پازیٹیو رہتے ہیں ہمیشہ. ایک تو ہمارا معاشرہ وہاں جو ہے وہ پازیٹیو, ایک کلچر ایسا بنے ہوئے ہے کہ ہم پازیٹیو رہتے ہیں. دوسرا ہمارے کلچر میں یو کے کی بات کرتا ہوں, اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی گورنمنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے, بلکہ کوشش کیا ہوتی ہے, وہاں سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ ان کو ان کا ٹینیور پورا کرنے دیتے ہیں. اب وہاں کے اور یہاں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. وہاں پر لوگ جو بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں جی یہ تو چوائس ہی, آپشن ہی نہیں ہوتی نا, گورنمنٹ چلی جائے گی, مڈ ٹرم الیکشن ہوگی یا ایسا ہوگا. تو وہاں پر جو پرسیپشن ہوتی ہے اوورسیز پاکستانی کی وہ بھی وہی ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ آئی ہے اب اسے کام کرنے دیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سر, آپ تشریف لائے. عبید صاحب آپ کو بے حد شکریہ. آج ہم نے جس موضوع پہ بات کی ہے پروگرام کے اس حصے میں, وہ صرف اس لیے کی ہے کہ حکومت پہ تنقید صرف اس لیے کی گئی ہے کہ کچھ بہتری, عوام بہتری کی توقع رکھتی ہے اور بہتری کی گنجائش ہے, بہتری کی ضرورت بھی ہے اور سخت محنت کی ضرورت بھی ہے. حکومت کو اس نظر سے دیکھنا ہوگا. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے استخارہ, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. آج جمعہ کا روز ہے اور جمعہ کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, اور ان سے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, استخارہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, اور کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آج پہلے میں دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ دوستوں کی کالز شامل کی جائیں گی, جس میں آپ دوستوں کے سوالات ہو سکتے ہیں استخارہ کے حوالے سے, پارٹنرشپ کے حوالے سے, ریلیشن شپ کے حوالے سے, یا زندگی کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے. اگر آپ دینی رہنمائی لینا چاہتے ہیں, استخارہ کروانا چاہتے ہیں, یا کوئی شرعی طور پہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایک مسئلہ ہے, کوئی سوال ہے, تو آپ وہ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اس کے
کے لیے نمبرز جو ہیں یہ نیلی پٹی میں نظر آ رہے ہیں آپ کو, اس پہ کال کریں گے, آپ کا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جائے گا. اچھا سر, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے, تازہ ترین رپورٹ, جس میں وہ 33 سے 32ویں نمبر پہ آ گئے ہم لوگ, اور یہ 117ویں سے 120ویں نمبر پہ آ گئے. تو اس حوالے سے عوام کے ذہن میں جو ایک چھوٹا سا پرسیپشن تھا نا کہ کم از کم اگر مہنگائی ہو رہی ہے, ہماری توقعات مہنگائی کے حوالے سے پوری نہیں ہوئی جس طرح ہم سوچ رہے تھے, عوام سوچ رہے تھے کہ کم از کم اس گورنمنٹ, اگر یہ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو مہنگائی نہیں ہوگی, اگر یہ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا, اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ لوٹی ہوئی رقم جو تھی وہ واپس ملک میں آ جائے گی جس سے عوام کا فائدہ ہوگا, ایسا کچھ نہ ہو سکا, اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا اچھا خاصا. تو اس رپورٹ کے بعد آپ کس حساب سے دیکھ رہے ہیں ذرا, اور عوام کو کیا ابھی رویہ اور کیا ہوپ رکھنی چاہیے؟ دین اسلام کی جو ہمارا جو پیارا دین ہے, اس کی تعلیمات کیا رہنمائی کرتی ہیں, ذرا اس حوالے سے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو ختم کرنے کے لیے 3 راستے بتائے. پہلا تو فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اصلاح, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور زبان سے نہیں روکو تو کم از کم برائی کو دل میں برا جانو. بالکل صحیح ہے. اس پر اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ برائی کو ہاتھ سے روکے, علماء کو چاہیے کہ جو ہے نا زبان سے برائی کو روکے, اور عوام جو ہے برائی کو دیکھے تو اگر وہ ہاتھ سے اور زبان سے نہیں روک سکتی تو دل میں برا جانے. بالکل صحیح ہے. اچھا دیکھیں یہ بات پھر آ جائے گی کہ جب تک جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہوگا نا, تب تک حالات جیسے ہیں ایسے نہیں بلکہ خراب ہو جائیں گے. جب رشوت لینے والے کو پتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں, لیکن اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے اور ریاست کا بھی خوف نہیں ہے, تو پھر اس صورتحال میں مطلب نہیں کہ جو نا اس کے بعد ہوگا کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نااہل کو اہل کی جگہ بیٹھا دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو. پاکستان میں روز قیامت اسی لیے ہے کہ یہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں, من پسند لوگوں کو مطلب نوکریاں دی جاتی ہیں, اور پھر وہ لوگ کو کچھ نہیں آتا ہے اور وہ مطلب بڑی بڑی سیٹوں پر یہاں تک کہ 20 گریڈ 21 گریڈ 22 گریڈ تک پہنچ جاتے ہیں. تو جناب اعلیٰ سب سے صاف اور ستھرا راستہ میرے آقا کے فرمان سے ہے. بے شک. عمران خان جو ہے وہ فی نفس ہی خوب کوشش کر رہے ہیں, اور 16 مہینے انہوں نے اپنی ہر طرح سے کوشش کر لی ہے, لیکن انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پہ آئے تو 30 مہینے اللہ نے ان کو زندگی دی, بعد میں ان کی دنیا سے رخصتی ہو گئی, لیکن 30 مہینے پہلے جب وہ آئے تھے تو اتنی لوٹ خسوٹ تھی کہ پاکستان کی ایک شکل نظر آ رہی تھی, جو آج پاکستان ہے نا وہ شکل وہاں نظر آ رہی تھی. اچھا. اپنے پرائے سب جو نا وہ لوٹ ہی رہے تھے, کھا ہی رہے تھے, تو اتنا کھا رہے تھے کہ آدمی کو پریشان ہو جائے کہ اس زمانے میں جبکہ پہلی ہجری وہ پہلی سن ہجری تھی نا. پہلی کن کے دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی صحابہ زندہ تھے, ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس قدر لوٹ خسوٹ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے نے اس ایک بندے کو جو ہے نا مقرر کیا, تو آپ کے وجود کی وجہ سے 30 مہینوں میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کے گھومتے تھے تو زکوٰۃ دینے والے نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو بس ایک ہی بات دوبارہ کہی جائے گی کہ ہمارے سب سے بڑے مجرم ہمارے ذمہ دار ہیں, چاہے وہ حکمران ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں. ان لوگوں نے جو ہے مطلب یعنی کہ ایسے لوگوں کو جاب دی ہے کہ جو لوگ نااہل ہیں, اور پھر اس کے بعد جزا و سزا نہیں ہے. جناب میری عمر 60 سال ہونے کا آ رہی ہے, ماشاءاللہ. میں نے ضیاء کا ابتدائی وہ جو ہے نا ماشاء اللہ دیکھا تھا. ایوب کا ماشاء اللہ تو ہم تو 3 سال کے تھے اس وقت, سمجھے, تو اتنا نہیں تھا, لیکن ضیاء کا ماشاء اللہ دیکھا تھا. مجھے پورا یاد ہے کہ جب کوڑے لگتے تھے نا کراچی میں چینی چھپانے پر, چینی کی کرپشن پر, تو مطلب نہیں کہ لوگوں کی جان نکل جاتی تھی. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا لوگوں نے اپنے گھر میں چینی تھی 5-10 کلو, وہ انہوں نے مطلب بانٹنے کے بجائے اپنے گھر کی نالی میں ڈال کے پانی چلا دیا, نالیوں بہا دی خوف. اور میں نے سکھر بیراج پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ لوگوں نے اتنی مطلب مسالہ مرچیاں جو ملاوٹ والی مرچیاں تھی وہ پھینکی تھی کہ باقاعدہ اس کا کنارہ لال ہو گیا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اوکے. تو جناب آج پھر دوبارہ جو ہے نا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب
اوپر آئیں, عمران خان اوپر آئے اور چیف جسٹس اوپر, تین مل کر کام کریں نا تو پاکستان جو ہے نا کرپشن زیرو ہو جائے گی. ان کو کوڑے ماریں, ان کو سزا دیں جو رشوتیں لیتے ہیں, اور جو جہنم کی سزا کے مستحق ہیں تم یہاں کوڑے نہیں مارتے, ان کو مارو دے, کیسے ڈر جائیں گے. بس مختصر کہنے کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بازار میں گزرتے تھے نا تو اپنا کوڑا رکھتے تھے. جو کاروباری غلطی کرتا تھا, یہ نہیں مجرم تو سزا کھاتا ہی کھاتا تھا, جو کاروباری غلطی کرتا تھا یعنی کسی نے کسی کو مال بیچا اور ناجائز غلط طریقے بیچا, یا کسی نے کسی کے پیسے روکے غلط طریقے سے, تو اس کو کوڑے مارا کرتے تھے. تو بس یہ شروع کریں حکمران. مسئلہ جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, اب ہاتھ سے بھی نہیں روک رہے. ہاں اختیار ہے جب ان کے پاس تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں. اب جو زبان سے ہم روک رہے ہیں نا, ہم زبان چلا رہے ہیں نا, ہمیں پتا ہے کہ یہ زبان چلانا ہر کوئی نہیں چلاتا, ہم چلائیں گے زبان, کیونکہ ہمارا دل روتا ہے. میں اس ادارے کا جو متولی ہوں سیلانی ویلفیئر کا, وہاں 1.5 لاکھ آدمی روزانہ براہ راست رابطہ کرتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے. مجھے پتا ہے لوگوں کی غربت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آر بانٹنا شروع کیا جائے, زہر بانٹنا شروع کیا, بے شمار لوگ زہر لے کے مر جائیں. لوگوں کو زہر نہیں پتا کہ زہر کھا کے مر جائے, اتنے لوگ کے برے حالات ہیں. لیکن یہ کہ یہ عیاشی پڑے ہوئے, تو یہ بڑے تین بڑے عمران, چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف, تین مل کر بات کریں نا تو پاکستان کہاں سے کہاں نکل جائے گا. جب تک یہ مل کے بات نہیں کریں گے ہم جیسے ہیں اس سے اور نیچے چلے جائیں گے, کیونکہ قرآن کہتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ ہمارے حال میں بہتری فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کریں گے, اور ہماری ایک آیت تو سن لیتے ہیں. اچھا سوری, معافی چاہتا ہوں پلیز. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اونچا لے جاؤں گا. سبحان اللہ. اور خبردار تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے, ہم عذاب میں گرفتار ہیں. اللہ اکبر. کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں رضیہ بانو بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. رضیہ صاحبہ, مولانا بشیر فدو قادری صاحب سے بات کروا دیجیے گا. جی رضیہ صاحبہ, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ استخارہ کروانا چاہتی ہیں؟ جی میں اکثر طبیعت خراب رہتی ہے, مولانا صاحب سے بات کروا دیجیے. جی بات کیجیے, وہ سن رہے ہیں آپ کو, وہ سن رہے ہیں آپ کو. جی تو میری اکثر طبیعت خراب رہتی ہے, گردن سے لے کے سر میں, بیک میں, اور سٹمک اپسیٹ رہتا ہے, اکثر پیٹ کے مسائل رہتے ہیں, ٹانگوں پنڈلیوں میں کھچاؤ رہتا ہے. بس مختلف تکالیف رہتی ہیں کہ روزمرہ کے کاموں میں ڈسٹربنس رہتی ہے. باقی اللہ کا شکر ہے, نماز پڑھتی ہوں, دعائیں پڑھتی ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت حد تک بچت ہے. بس میں چاہتی ہوں کہ اگر کچھ ہے مسائل تو وہ حل ہو جائے. آمین آمین. ٹھیک ہو گیا. آپ کا سوال جو ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہے, اور انشاءاللہ جب ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے نا تو پھر ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے, اور استخارہ بھی ہم حضرت سے کہیں گے کہ وہ آپ کی طبیعت کے حوالے سے کر لیں. اور باقی جو دوست ہیں, آپ دوست بھی کال کر سکتے ہیں, اور کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اچھا آتے ہیں ذرا امت مسلمہ کی طرف. مجھے یہ بتائیے کہ جو حسن اخلاق ہے, جو اخلاق کی خوبصورتی ہے, اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. جس کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے, اس میں بھی اخلاق کی بہتری, میرا ماننا ہے یہ. تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کیجئے گا کہ یہ جو حسن اخلاق ہے یہ کتنا ضروری ہے, اور اس میں کون کون سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ترتیب ہم اگر بدل کے اپنے اخلاق کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی راہیں پوچھی گئیں تو آپ نے فرمایا راستے سے کچرا ہٹا دینا بھی جنت کا راستہ ہے. سبحان اللہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا, یہ بھی بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. آپ کی ذات دوسروں کے فائدے کا سبب بن گئی, یہ سب سے بڑا حسن اخلاق ہے. جب وہ مشہور و معروف حدیث, میں سمجھتا ہوں میرے سامعین, سننے والے, ناظرین, دیکھنے والے یہ اس حدیث پاک کو جانتے ہوں گے, لیکن اس کو غور کریں نا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آئی کہ ایک عورت جو ہے بڑی نیک ہے لیکن اس پڑوسی اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہے, تو فرمایا وہ جہنم میں گئی. پتہ چلا کہ اس کی نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, قربانیاں, صدقات, تبلیغ کوئی کام نہیں آئی, کوئی کام نہیں آئی نا. نیک تو پھر تبلیغ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن نیک ہے لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا. اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہے. تو یہ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ایک عورت ہے کہ جو بس مختصر نماز پڑھتی ہے اور پنیر بانٹتی ہے, تھوڑا سا مطلب اس کا نیک کام ہے, کوئی بڑا کام نہیں ہے, لیکن اس سے اس کے اطراف کے لوگ خوش ہیں کہ فرمایا یہ جنت میں. یہ حضور فرما چکے ہیں بھائی,
تو یہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانیاں، یہ تو ایک مختصر عبادت ہے پوری دن میں، صرف 1 گھنٹہ تو نماز ہے، ٹوٹل میں 23 گھنٹے تو وہ ہے معاملات کو تو کوئی دیکھے، اس پر تو وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اب جتنے سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ ملازم ہو، کتنے اپنے اداروں سے مخلص ہے بھائی، اور صبح کتنے بجے آتے ہیں، کتنے بجے جاتے ہیں، لوگوں کو کتنا ویلکم کرتے ہیں، آج کا کام کل پر، کل کا کام پرسوں، آپ کا بل تو بڑھ کے آ جائے، پھر دیکھو تمہارے پاؤں گھس جائیں گے۔ صحیح بات ہے، ایسے ہی۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے کہ تم تنخواہ لے رہے ہو اور اس کے بعد مطلب لوگوں کو کام نہیں کر رہے ہو، دھکے کھلا رہے ہو۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اصولی بات ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ طاقتور ہو، ابھی آپ کا میں طاقتور ہوں، آپ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بیوی میرا بگاڑے ہوگی، گھر پہ جاؤں گا تو میری بیوی میرے جوتے مارے گی، نہ میرے کو کھانا تیار کر کے دے گی، نہ استری کر کے دے گی، نہ کپڑے دھو کے دے گی، نہ گھر پہ جھاڑو لگائے گی، تو کر، مجھے کہ تو کر، کیونکہ میں وہاں کسی کو ستا کے آیا ہوں نا، تو یہاں ستایا جاؤں گا۔ اصولی بات ہے، من ظلمہ ظلمہ من رحیمہ روحیمہ، تم ظلم کرتے جاؤ، بدکارو، تمہارا حشر یہ ہوتا رہے گا۔ تم کو وہاں تم یہاں پر 22 گریڈ کا افسر ہو نا، گھر پہ تو 22 گریڈ کا افسر نہیں ہو نا، وہاں جوتے پڑیں گے بیوی سے، اور تم رحم کرو چاہے چوکیدار ہو، تو تمہاری بیوی تمہارے لیے انتظار کرے گی، سلٹ مارے گی، تو تمہارا حشر تمہارے وجہ دنیا میں دیکھے گی۔ تم بس اصول یہ ہے کہ اس میں اخلاق کی بنیاد یہ ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ سر، بالکل صحیح، لوگوں کا خیال کرو بس یار۔ صحیح۔ ایک چیز اس میں اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس طرح ہم جو گریٹنگز کے لیے مطلب ہمارا جو دین اسلام میں جو فارمیٹ دیا وہ نہایت خوبصورت ہے۔ السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی، وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلامتی ہو۔ تو ہم کسی پہ سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں، اور یا اللہ کسی سے پوچھ ہوتے ہیں کیا حال چال ہے تمہارا، تو کہتے ہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بڑی خوبصورت جملے ہیں، اس میں باقاعدہ صرف ہم محسوس کر کے اس کو مزہ لے سکتے ہیں، اور مگر ہمارا کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، شکر ہے یار اللہ، مطلب آپ شکر چہرے سے لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ بندہ شکر ادا کر رہا ہے، تو ہم رسمن یہ جملے ادا کر اس میں بات کرتے ہیں۔ وقفہ آ گیا بیچ میں، دیکھ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے۔ ہاں، وقفے کے بیچ میں آپ کی کالز ہم شامل کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آپ دوستوں کے سوالات کے جواب کا ابھی وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام میں بریک سے پہلے ہمیں کال آئی تھی رضیہ صاحبہ کے اسلام آباد سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، معدے میں مسئلہ ہے، جوڑوں میں اور پٹھوں میں بھی درد رہتا ہے، اور میں نماز پڑھتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، مگر مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ یہ کیا معاملات ہیں، کچھ مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کیا رہنمائی آئی ہے، ذرا گائیڈ کیجیے گا۔ جی بہن، کوئی استخارے میں تو کوئی سی بات نہیں آئی ہے، اور ماشاءاللہ آپ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ارشاد فرمائی ہے۔ ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ جب دعا پڑھ رہے ہو تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بڑا مہربان رحم والا ہے، مطلب ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پورے عالم کا رب العالمین ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ان کے بعد ہمیں دوسری کال آئی مسز سلیم کی۔ مسز سلیم کراچی سے انہوں نے کال کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو یہ ان کا سوال تھا۔ اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے بہن، البتہ یہ کہ اس کے لیے ایک نسخہ ہم دیتے ہیں، وہ ہم سے منگا لیں، ورنہ اب اس وقت تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ 111 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی 2 نام، یا برو یا بدیو، بر نیکوکاری اور بدی مانے بے نمونہ بنانے والی ذات، تو اللہ تعالیٰ بے نمونے بنانے والی ذات ہے، تو یا برو یا بدیو، یا برو یا بدیو، یا برو یا بدیو، یہ 2 اللہ کے نام بر اور بدی، یہ 111 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اولاد نذیر عطا فرمائے گا۔ باقی آپ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دیں، کراچی سے کال کی انہوں نے، انشاءاللہ ہم اس کا پورا نصاب دے دیں گے۔
انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس سوال ہے بنت ہوا صاحبہ کا, مگر ایک کالر بھی ہیں, ذرا پہلے کالر جو ہے ہمارے سے ان کا سوال لے لیتے ہیں, پھر ہم آتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے, بنت ہوا صاحبہ اسلام آباد سے انہوں نے کال کرنے کہا کہ ان کے شوہر کا کاروبار ختم ہو چکا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے شوہر کی جو والدہ ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ ان سے ناراض تھیں اور اس وجہ سے ان کے اوپر یہ سخت وقت ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے گھر میں بہت پریشانی ہے اور ان کا بیٹا بھی بیمار رہتا ہے, تو استخارہ کر کے بتائیے گا اور ویسے بھی اس مسئلے کے حوالے سے کچھ رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں, ماں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور بھائی بہن چچا اور پھوپھی, ادھر خالہ اور ماموں, یہ سب ذی رحم ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی انسان کی اگر صلہ رحمی نہ ہو تو رزق رک جاتا ہے. تو یہ رزق رکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا. تو ماں باپ تو بہت دور کی بات ہے, ماں باپ سب سے بڑھ کر رتبہ ہے, پھر اس کے بعد بھائی بہن ہے, پھر چچا اور تایا اور پھوپھی ہے, ادھر ماموں خالہ ہے. یہ سب سے آپ کو رشتہ قائم رکھنا ہی پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے اچھا نہ بھی کیا تو آپ اچھا کرنا پڑے گا, ورنہ 3 مصیبتیں آئیں گی, بری موت, رزق کی تنگی اور وہ عمر کی تنگی, تینوں میں انسان مارا جاتا ہے. تو بہن اس کے لیے یہی کہوں گا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو کے مر گئے ہوں, پیارے آقا کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کی قبر پر ہر جمعے جایا کرے, ان کی قبر کی زیارت کرے, اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, قل شریف, اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے وہاں بھی معافی تلافی کرے. اور بقیہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ 700 معافی چاہتا ہوں, اس حوالے سے ایک تھوڑی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سے رائے بھی لینا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین میں سے اگر وہ انتقال کر گئے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے راضی نہیں تھے, تو آپ ان کے بہنوں یا ان کے بھائیوں کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا, یہ بھی احادیث قریبہ سے ثابت ہے. اچھا, کہ باپ کے رشتہ داروں کے پاس, جو باپ کے قریب سب سے بڑا چچا ہوتے ہیں, تایا ہوتے ہیں, جی ہاں جی ہاں, ان کی خدمت کریں. تو ان کی یہ تو حدیث پاک ہے دونوں صورتوں میں. ماں ہے تو ماں کی بہن ہے, نانی ہے, جی نانا ہے. جی جی, تو یہ تو ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ 70 حدیث پاک میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ, یعنی 70,000 مرتبہ کیسے ہوا, یعنی کہ 700 تسبیح کلمہ طیبہ کی. اب وہ پڑھ کر جو ہے اپنی ماں کو ثواب پہنچائے کہ یا اللہ میں یہ اپنی ماں کو ثواب پیش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ثواب پہنچانے کا سلسلہ شروع کریں نا, تو اللہ نے چاہا تو بہت اچھے حالات ہو جائیں گے, کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ 70,000 مرتبہ کب کیسے پڑھیں, روزانہ 1000 پڑھ لیں, 70 دن لگیں گے, روزانہ 2000 پڑھ لیں, 1.25 مہینے میں ہو جائے گا. تو یہ کر لیں, آج سے شروع کر دیں, ابھی سے شروع کر دیں. تو ایک تو یہ کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں مل جائیں گی ان کو, اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ان کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. تو یہ خود ہی پڑھنا ہے ان کو, نہیں بیگم ساتھ دے دے, بیگم بھی ساتھ دے دے, کیونکہ ذرا پریشانی میں تو اکیلے تو نہیں آئے نا, بیوی بھی آئی ہے, بچے بھی آئے. بانٹ دے, تسبیح بانٹ دے کہ 70,000 ہے نا, تو مطلب یہ کہ 10,000 یہ لے لے, 10,000 یہ لے, 5,000 یہ لے, نہیں کر کے بانٹ لیں, یا آدھے کر لیں, یا پاؤ کر لیں. تو پڑھ کے پھر ان کو ثواب بخشیں. اس نیت کافی ہے کہ ہم اپنی نانی کو وہ کہ اپنی دادی کو ہم ثواب پہنچا رہے ہیں, بیوی سمجھے کہ میں اپنے ساس کو پہنچا رہی ہوں, اور پھر یہ نیت کافی. اور پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز علی بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسز علی کراچی سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی مسز علی؟ مجھے اپنی بیٹی کا استخارہ نکلوانا تھا. جی, نام بتائیے ان کا. زینب فاطمہ. زینب فاطمہ. اور اس کی تاریخ پیدائش ہے 1992. ٹھیک ہے, کس حوالے سے بات کرنی ہے آپ کو؟ ایک تو وہ صحت ان کی آن اینڈ آف خراب رہتی ہے, کبھی کچھ لگا رہتا ہے. دوسرا یہ کہ شادی کے بارے میں بات کرنی تھی. شادی کے رشتے وغیرہ نہیں آ رہے؟ آ تو رہے ہیں, لیکن یہ کہ بس بہت, یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ہاں کی جائے. ٹھیک ہے, اچھے رشتے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, ہم نے وقفے میں جانے سے پہلے ایک بات کی تھی کہ ہم جو لفظی طور پہ تم یہ کہہ رہے ہیں شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے تم پہ سلامتی ہو رہی ہے, تو
چہرے سے نہیں لگ رہا کہ یہ واقعی سلامتی کی دعا دی جا رہی کسی کو, یا یہ نہیں لگ رہا کہ آپ نے واقعی شکر ادا کیا ہے؟ ہمیں کتنی دفعہ موقع ملتا ہے لوگوں کے سامنے یہ تاثر دینے کا کہ ہاں یار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, مگر وہ چہرے سے تو شکر لگ ہی نہیں رہا. تو ان کو ذرا آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہمراہیوں کو کہتے چلو بازار چلتے ہیں, تو بازار جاتے اور پھر اس کے بعد لوٹ کر آ جاتے. تو ان کے ہمراہیوں نے ایک بار پوچھتے کہ حضور آپ ہمیں جب دیکھو بازار لے جاتے ہو اور جا کر جب واپسی میں آ جاتے ہو بیٹا کچھ خریدتے تو ہو نہیں. جناب میں تو اس لیے بازار جاتا ہوں کہ لوگوں کو سلام کروں تو مجھے جواب دیں, میں مجھے کیا حال چلے تو کہ الحمدللہ, تو میں لوگوں کے منہ سے اللہ کی تعریف سننے جاتا ہوں اور اسے دعائیں لینے جاتا ہوں. پتا چلا کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہمارے مسلمانوں میں کہ جو بازار سے اس لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو سلام کریں اور اس سے جواب سلامتی کی جواب, اور پھر پوچھے کیا حال چال ہے تو کہ الحمدللہ, ان کے منہ سے اللہ کی ہم سنیں. تو ابھی میں نے حدیث سنائی تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ہے. اگر آپ یہ شروع کر دیں نا ہر کام میں الحمدللہ رب العالمین دل سے, تو کہاں سے کہاں نکل جاؤ. اچھا ویسے بھی ہم نماز میں الحمدللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اتنی تیز تیز کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ وہ اس کا مطلب بھی میرا نہیں خیال. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, یوں پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جہاں رکیں گے تو جزم دیں گے, یعنی ویسے الحمدللہ نہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہ مزہ لے کے آپ نے تسبیح کرنی ہے. صحیح صحیح صحیح. ہم حسن اخلاق کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ایک تو آپ نے بتایا کہ معاملات جو دن میں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے حوالے سے, مگر اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ, مطلب ایک نظریہ ہے پورا لوگوں کا کہ اگر آپ نرمی سے پیش آئیں گے تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھائیں گے تو آپ کی کل کو عزت کرنا چھوڑ دیں گے, اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں. بات کرتے ہیں کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں شاہدہ بول رہی ہوں ساہیوال سے. ساہیوال سے شاہدہ صاحبہ, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی؟ میں نے استخارہ کروانا ہے میرے بھانجے اور بھانجی کے لیے. جی جی, ان کا نام بتائیے. میری بھانجی کا نام ہے انیزہ مریم. انیزہ مریم, ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام ہے عابدہ پروین. ٹھیک ہے. اور بھانجے کا نام؟ میرا بھانجا جو ہے محمد باسط علی. باسط علی. اچھا, استخارہ کس حوالے سے کروانا ہے آپ کو؟ شادی کے بارے میں کروانا ہے جی. دونوں کی شادیوں کے بارے میں نا؟ ہاں جی, شادیوں کے بارے میں. دونوں کی کیا, ان دونوں کی کرنی ہے؟ پوچھو ان دونوں کی کرنی ہے؟ ہاں جی, دونوں کی. اچھا, یہ شادیوں کے بارے میں استخارہ کروانا ہے ذرا. میں یہ دونوں کون ہیں آپس میں؟ میرے دونوں بہن بھائی ہیں. اچھا, ان دونوں کی شادیاں نہیں اور رشتے نہیں آ رہے نا اس بارے میں؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا شاہدہ صاحبہ, آپ کا سوال جو ہے نا ہم نے لے لیا, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. 2 منٹ ہے ہمارے پاس, تو وہ ذرا بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ دیکھیں اس پہ بہت, میں 2 بڑی اہم باتیں جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کر رہا ہوں. پہلی بات تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو نرمی پہ دے گا سختی پر نہیں دے گا. یہ ذہن بنا لیں کہ آپ سختی سے نظام نہیں چلا سکتے. ہاں, جہاں سختی کی ضرورت ہوگی وہ وہاں ٹھیک ہے, لیکن نرمی سے جو اللہ عطا کرے گا وہ سختی پر عطا نہیں کرے گا. اچھا, کوئی سمجھ لے کہ میں اپنے ملازم کو یا اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو سختی سے مائل کر دوں, نہیں ہو سکتا. بیوی ہو یا بچے ہو یا ملازم ہو, ان کو نرمی کے ساتھ جو مائل کیا جا سکتا ہے. یہ حضور کی دعوت ہے. اب حضور سے بڑھ کر تو کوئی عقل مند کائنہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ملازمین کے ساتھ برتاؤ, تو عام طور پر ملازمین کے ساتھ بڑا سخت برتاؤ کیا جاتا ہے. ان کی تھوڑی سی غلطی نہیں ہوتی, حقیقت پر بھی ہم ڈانٹتے. مثال میں اپنے گھر پہنچا, گیٹ پر میں نے ہارن بجایا گاڑی کا, اور وہ بھی تو انسان ہے, چوکیدار, گیٹ کیپر انسان ہے نا, رات ہے دن, وہ تو 24 گھنٹے جاگنا پڑتا ہے, اس کے باس نہیں آئے. تو وہ اگر انسان بیچارہ خدا نہ خاصا اس کو واش روم میں گیا ہوا ہے, اور میں نے ہارن بجایا, اور اس نے ہارن تو سن لیا, لیکن وہ واش روم سے
جیسے تیسے بھی نکلے گا تو کچھ تو دے لگے گی, وقت لگے گا. تو مطلب یہ نہیں کہ جو ہے مطلب جیسے وہ نکلے گا نا تو اس نے گیٹ کھولا نا تو اس نے اگر چند سیکنڈ لگا دیا تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ تو بہرا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ناحق بے عزتی کرنا. اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کے بعد اسلام میں سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا ہے. اللہ تو مولانا صاحب ہیں, داڑھی والے, پگڑی والے, تبلیغ والے, سب کچھ ہیں, اور وہ اپنے چوکیدار ہے, وہ بھی انسان ہے بابا. اگر وہ واش روم میں, تمہیں کیا پتا, اس کی کیا پتا, تم تو رات کو 1 بجے آ رہے ہو, کبھی 2 بجے آ رہے ہو, کبھی 1:30 بجے آ رہے ہو, اس سے کیا پتا, وہ بیچارہ واش روم میں گیا ہے, وہ وہاں سے آئے گا تو صحیح نا, وہ اپنے کپڑے ناپا کر کے بھی آ جائے گا, وہ پتا ہے کہ باس ناراض ہو جائے گا, صاحب آ گئے, تو وہ اتنی دیر, تو پھر تم بہرے ہو گئے, سن نہیں رہے. ارے بھائی, انسان کو انسان سمجھو. تو یہ سود بندہ نہیں کھا رہا, لیکن آقا فرماتے ہیں سود کے بعد کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی نمازوں پر فخر مت کریں, روزوں پر فخر مت کریں. ہمارا اپنا کردار اتنا گندا ہو گیا ہے کہ بس بیان سے باہر. اللہ اکبر. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, جلدی سے نہیں شامل کر لیتے ہیں, پھر ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے ہم لوگ. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ فیاض. سوری, فیاض کراچی سے. جی جی, شاہد صاحب کراچی سے, کیا کہیں گے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا مولانا صاحب سے کہ میں پہلے میرا کاروبار تھا, وہ بائی پاس کی وجہ سے مجھے سارا وائنڈ اپ کرنا پڑا مجھے, تو میں اب کرنا چاہ رہا ہوں صرف ایک آئٹم چینی اور چاول کا. اس کے بارے میں مجھے استخارہ کرانا تھا, کیا میں کام شروع کروں؟ چینی اور چاول, ٹھیک ہے, دونوں کا بحران ہے ویسے آج کل پاکستان میں. ٹھیک ہے, اس بارے میں بتاتے ہیں شراز صاحب. ابھی ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے سے جیسے واپس آئیں گے تو شراز صاحب اور باقی جتنے ہمارے پاس کالر جن کے سوال ہم نے لکھے ہیں ان کا جواب دیں گے, اور دوران وقفہ بھی ہم آپ دوستوں کی کال شامل کریں گے. تو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پروگرام میں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, اور استخارہ کے حوالے سے, روحانی اور شرعی مسائل کی رہنمائی کے حوالے سے پروگرام میں ایک ہم نے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. آپ دوستوں کے سوالات اپنے پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے کچھ سوالات ایڈ کیے, اور وقفے سے پہلے جو کالز آئیں اور دوران وقفہ بھی ہمیں جو کالز موصول ہوئی ہم نے ان دوستوں کے سوالات لکھ لیے. تو ابھی شروع کرتے ہیں مسز علی سے. انہوں نے کراچی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ زینب فاطمہ, ان کی بیٹی, ان کے بارے میں ان کی صحت خراب رہتی ہے, اور شادی کے بارے میں بات کرنی ہے انہیں کہ ان کے اچھے رشتے نہیں آ رہے. نہیں, الحمدللہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ جس کا تعلق کوئی رکاوٹ سے ہو یا نظر بد سے ہو. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں, تو پھر ماں کی دعا کا کیا کہنا. آج جمعے کا دن بھی ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں جمعۃ المبارکہ کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. انہوں نے 2 حاجتوں کی بات کی ہے نا, وہاں تو 100 حاجتوں کی بات ہو رہی ہے. تو پیاری بہن, آپ درود شریف تو ویسے ہی پڑھتی ہوں گی, اور پڑھیں, اور خاص کر کے جمعے کے دن بھی پڑھیں, کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں. یا موتی, معاف کیجیے گا, یا موتی یا شکورو, اے عطا کرنے والے اور اے صلہ دینے والے. یہ 2 اللہ کے نام, یا موتی یا شکورو, یا موتی یا شکورو, میم عین طا یا, موتی عطا کرنے والی ذات, اور شکور کے معنی صلہ دینے والی. یہ 2 نام 60 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں. اور آج کے دن جو ہے جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم چلتے, مطلب نماز پڑھ کے مغرب تک پڑھتی رہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اور جب غروب آفتاب کا وقت آئے تو پھر اللہ سے دعا کریں, جو دعا مانگنی جائے گی قبول ہوگی. یہ سب پوری دنیا کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک خواتین گھر میں اور مرد مسجد میں یہ نفل اعتکاف کر لیا کریں. ٹھیک. اور ان کے بعد ہمیں کال آئی شاہدہ صاحبہ کی ساہیوال سے, جنہوں نے کہا کہ ان کے بھانجا اور بھانجی ہیں محمد باسط اور انیزہ مریم. تو ان کی والدہ کا نام عابدہ ہے, یہ دونوں بہن بھائی ہیں, ان کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ گائیڈ کریے گا کہ کیا معاملہ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ
ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اور ہو سکے تو سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ کر ہمیں مزید وظائف منگوا لے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ان پر کوئی رکاوٹیں نہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور پھر ہمیں شراز صاحب کا کراچی سے ہمیں فون آتا ہے ایک، وہ کہتے ہیں کہ ان کا کاروبار چل رہا تھا جو ان کے بائی پاس کی وجہ سے انہیں وائنڈ اپ کرنا پڑا، اور ابھی وہ چینی اور چاول کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں پھر سے، تو کیا ان کے لیے یہ مفید ہے، مناسب ہے؟ استخارے میں ان کی اجازت نہیں آ رہی۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو اناج ہے نا، جیسے ابھی آٹا لوگ چھپا رہے ہیں، جی ہاں، چینی چھپا رہے ہیں، تو یہ بہت بدترین عمل ہوتا ہے شریعت میں، یہاں تک کہ ذخیرہ اندوزی، یعنی دام بڑھنے کے لیے مارکیٹ میں شارٹیج کر دینا، لوگوں کی رسائی وہاں تک نہ پہنچ سکے، ایسا کر دینے کے لیے اناج روک دینا۔ تو یہ اگر اناج روکنے کے بعد 40 دن میں روک لیں گے نا، اس کے بعد اگر پورا کا پورا اناج تقسیم کر دیں گے، یعنی کہ 1 لاکھ بوریاں ہیں انہوں نے روک دی، اور بعد میں دیکھا کہ بعد میں مطلب یعنی کہ جب مارکیٹ بڑی نہیں، پھر تو اگر وہ ساری سے تقسیم کر دیں گے تو بھی ان کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بڑی مطلب یعنی کہ ظلم ہے نا۔ آپ دیکھو نا، آٹا غائب کر دیا، سمجھے، چینی غائب ہو رہی ہے، چینی دام بڑھ رہے ہیں، جو چیز مطلب یعنی کہ جس کے بس میں ہوتی ہے وہ اس کو مارکیٹ میں شارٹ کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد وہ اتنا بدترین جرم ہے، یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اناج پیدا کرتا ہے مخلوق کے لیے، اور تم مخلوق سے اناج روکتے ہو، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ دیکھو، چاول ہو، گندم ہو، چینی، سب کچھ یہ اناج اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ پیدا کرتا ہے۔ سبزیاں، فروٹ بھی، یہ ناجائز منافع خوری میں آتا ہے یہ سب کچھ۔ تو یہ نہیں ایسی، یہ ناجائز کو آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کی معافی نہیں ہے یار، یعنی کہ اتنا بڑا کہ اگر اس نے 1 لاکھ بوریاں چینی کی چھپا دی، مارکیٹ کی ریٹ بڑھ گئے اور شارٹیج ہو گئی، اور پھر اس 1 لاکھ بوری اللہ کے میں خرچ بھی کر دی، کچھ بھی قبول نہیں ہونے کا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنی لاکھ بوری ایسا آدمی تھوڑی بانٹے گا، لیکن یہ بہت نازک سخت احکامات ہیں، اور ہم کتنی آسانی سے معاشرے میں سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ معاملہ ہے، اناج کو روکنا بہت برا جرم ہے، بہت۔ آج ہمارے پاکستان میں آٹے کا جو بحران آیا ہے، بحران نہیں ہے، یہ ایک بناوٹی مطلب ہے، یہ مطلب ہے آرٹیفیشل، وہ کیا کہتے ہیں، مطلب یعنی کہ مصنوعی بحران ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے میرے بھائی، بس بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اب جس قوم کے اندر اتنے بدترین لوگ ہوں، اس قوم پر اللہ عذاب نہیں بھیج رہا، تو یہ کہنا پڑے گا کہ اس وطن عزیز پر لوگوں کی دعائیں، ورنہ یہ وطن تو کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا ایک دن۔ فرحانہ پرویز صاحبہ نے ہمیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پیج پہ، جو کہ ہمارا پیج ہے www.facebook.com/newscafe، جہاں آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور اگر نہیں دیا تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے پروگرام اور موضوعات کے بارے میں، اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اچھا، انہوں نے وہاں پہ ایک سوال لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی اور اپنے بیٹے کی تصویر سوشل میڈیا پہ لگائی ہے، سالگرہ کی تصویر تھی وہ، تو وہ اس تصویر کے بعد سے ان کے تعلقات ہی خراب ہو گئے۔ وہ بیٹا ناراض ہے، معاملات وہ صحیح نہیں ہیں، بیمار بھی ہے بیٹا، تو کیا وجہ ہے؟ یہ نظر لگ گئی ہے یا کیا ہے؟ ذرا اس بارے میں بتائیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے، شفا عطا فرمائے۔ اس کا جواب قرآن پاک کی آیت سے دوں گا، فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم جس مصیبت میں پھنسے ہو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے خاتون کو اپنی تصویر سوشل میڈیا پہ دینا یہ گناہ جاریہ کی دعوت دینا ہے۔ جتنے لوگ دیکھیں گے ان کے لیے آقا فرماتے ہیں العینانی تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا عورت کو دیکھنا ہے۔ تو ظاہر ہے جتنے لوگ انہیں دیکھیں گے نا سب گناہ گار ہوں گے، تو جب سب گناہ گار ہو رہے ہیں تو یہ بھی مصیبت میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ اچھا، توبہ کرنی چاہیے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ ہر نماز میں پڑھیں، اور اپنے آئندہ اس فعل سے باز آ جائے کہ خاتون اپنی تصویر سوشل میڈیا پہ دے گی نا تو وہ نہ جانے کروڑوں اربوں خربوں گناہ کما لے گی، اور بیچاری کیا کرے گی قبر کے اندر۔ صحیح۔ سمینہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا، انہوں نے کہا ان کا بیٹا ہے نوید احمد، 23 سال عمر ہے، 6 مہینے پہلے اسے بخار ہوا تو وہ بے ہوش ہو گیا، 2.5 ہفتے پہلے وہ ایک شادی پہ گئے، کھانا کھاتے ہوئے اچانک ہی جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، تو ہمیں ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، سارا کچھ ٹھیک نکلا ہے، تو آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا پڑھا جائے۔ نہیں، ویسے ان کو صرف ڈاکٹری مسئلہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ علاج بھی کریں، اور یا باری ہو یا وکیل ہو،
100 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں، یا باریو یا وکیلو، باری کے معنی پیدا کرنے والی ذات، جو مصیبتیں ہیں ان کو دور کر دینے والی ذات اللہ کی ہے، یا باریو یا وکیلو 100 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں. اگر چاہیں تو مجھ سے کراچی خط لکھ کر سیلانی میں پھر بادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ کر علاج منگوا لیں. بالکل صحیح. مسئلہ نہیں ہے. میں ذرا پوچھ لوں کہ بھئی وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ اچھا 1.5 منٹ ہے ہمارے پاس، تو ہمیں دعا بھی کروانی ہے، مختصر دعا ہوگی، آپ بھی دعا میں شامل ہوں. آپ کا بے حد شکریہ مفتی صاحب، تشریف لائے اور بہت سارے ہم نے آج مفید باتیں آپ سے جانی. دوستو یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے جو ہے ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، اس دعا میں آپ بھی شریک ہوں. انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کی اولادوں کو ان کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا خاتمہ فرما. حسن اخلاق کی دولت عطا فرما. تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا. جتنے مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں بیمار ہیں، زخمی ہیں، اسپتال میں ہیں، مہلک مرضوں کا شکار ہے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. جتنے مسلمان تنگ دست و بے روزگار ہیں، نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، کاروباری الجھنوں کے شکار ہیں، ان کی غیب سے امداد فرما. یا اللہ جتنے قرض دار ہو گئے ہیں ان بیچاروں کو اپنے قرض سے خلاصی عطا فرما. جتنے لوگ بیچارے بے گھر ہیں انہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما، ذاتی چھت اور ذاتی زمین عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ کے تمنائی ہیں اے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے رشتہ ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما. ہمارے اختلافات کا خاتمہ فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر